الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس نشست کے اندر ہم شرعی اصلاحات میں سے ایک نفاق کی تعریف اور اس کی لغوی تحقیق اور اسی طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت دور جدید کے اندر شرعی اصلاحات کا بے دریغ عام حالات کے اندر استعمال کیا جانے لگا ہے، تو اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ بھی ان کی تھوڑی تھوڑی آپ کے سامنے وضاحت پیش کر دی جائے۔ تو پہلی تعریف ہے وہ ہے نفاق۔ نفاق کسے کہتے ہیں؟ عربی کے اندر یہ ایک جانور ہے جسے ہم گو کہتے ہیں، اس کا جو بل ہوتی ہے، سوراخ ہوتا ہے، رہائش ہوتی ہے جو اس کے دو دہانے بناتی ہے وہ، تو دوسرا دہانہ وہ اس لیے بناتی ہے تاکہ وہ بوقت ضرورت اس سے بھاگ سکے۔ عرب والے اسے پکڑتے تھے اور وہ لوگوں کو اس دہانے کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس دہانے کو جو غیر معلوم ہوتا ہے اسے نفاق کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شرعی اصلاحات کے اعتبار سے اس اصلاح کا معنی ہے کہ اپنے کفر کو اور اپنی برائی کو دل میں چھپائے رکھنا اور ظاہراً اپنی اچھائی کو، اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ نفاق کی تعریف کی گئی ہے۔ یعنی ظاہراً وہ اچھا بنے اور اہل ایمان کے ساتھ شامل ہو، لیکن اندرونی طور پر، دلی طور پر جو ہے وہ اسلام کے ساتھ یا دین کے ساتھ محبت یا خیرخواہی نہ رکھتا ہو۔ اب یہ جو اصلاح کے لحاظ سے نفاق کا معنی ہے، قرآن کے اندر اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سخت وعیدیں بیان کی ہیں کہ جس کے اندر یہ نفاق پایا جائے گا اس کے لیے فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں اللہ اسے ڈالیں گے۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے تین طبقات کا، انسان کے تین طبقوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کفار ہے، اس کے بارے میں اللہ نے 2 آیات کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کا ذکر کیا، اس کے لیے بھی 2-3 آیات جو ہے وہ ذکر ہوا مسلمانوں کا۔ اس کے بعد جو منافقین ہیں ان کے لیے تقریباً 13 آیات میں ان کی خصلتوں اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بتایا۔ تو یہ جو نفاق ہے یہ بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری ہے، یعنی روحانی بیماری ہے۔ اسی طریقے سے کہہ لیں کہ اسلام، نفاق کا یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا معنی ہے کہ وہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد اسلام دوسرے راستے سے نکل جاتے ہیں، اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب نفاق کی 2 قسمیں علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ ایک ہے نفاق اعتقادی، یعنی باطنی طور پر، ذہنی طور پر، قلبی طور پر ایک نفاق ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے نفاق عملی، کہ عملی طور پر نفاق کیا وہ ہوتا ہے جو۔ تو اعتقادی نفاق کیا ہے؟ اعتقادی نفاق یہ ہے کہ وہ ذہناً تو آدمی کفر پر ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، اور ظاہراً جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے کہ میں جو اسلام سے بڑی محبت کرنے والا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے والا ہوں۔ تو یہ جو نفاق ہے اس کو نفاق اعتقادی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی علامات علماء نے لکھی ہیں، وہ انتہائی خطرناک علامات ہیں کہ وہ جب علامات پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نفاق پایا جا رہا ہے۔ اس میں ایک علامت جو لکھی ہے سب سے پہلے علماء نے، بلکہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کے دل ہمیشہ کفار کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی ہمیشہ یہ کفار کی ہی طرفداری کریں گے، جب ان کو موقع ملے گا تو وہ کفار کی طرفداری کریں گے۔ تو سامعین مکرم، یہ جو پہلی شک ہے نا جی کہ وہ کفار کی طرفداری کریں گے، یہ اس وقت مسلمانوں میں ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ اس عمل میں لگ چکی ہے۔ جب دیکھو کفار کی تعریف، جب دیکھو مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی قیادت کو اور مسلمان قوم کو ہمیشہ ہی ٹارگٹ بناتے ہیں۔ مسلمان تو ہے ہی برا، مسلمان تو ہوتا ہی ایسے، کافر دیکھے نہیں بڑے اچھے ہیں، کافر دیکھے جو ان کے ممالک بڑے اچھے ہیں، حقیقتاً ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں کہ مجھے ایک کلمہ پڑھنے والا، خواہ گناہگاری کیوں نہ ہو، مجھے وہ پسند ہے، چاہے جائے کہ کافر ہو، چاہے وہ پیدائش سے لے کے موت تک اچھے کام کرتا رہے، اللہ کہتے ہیں مجھے اس کے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خواہ وہ جتنے مرضی اچھے کام کرے۔ بعض مسلمان بڑے جلدی کہتے ہیں کہ ہم سے تو کافر اچھے، تو یہ جملہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور کفار کی طرفداری کرنا یا ترجمانی کرنا
یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خاص طور پر چینلز پہ بیٹھ کر مسلمان اور مسلمان کی قیادت کے بارے میں، یا مسلمانوں کی جو ہے نا علمی قیادت علماء کے بارے میں، یا عام مسلمانوں کے لیے قیاس آرائی کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ جاتے ہیں کہ بھئی ہم سے تو کفار اچھے یا کفار کے معاشرے ہم سے بہتر ہیں۔ یہ آج کل ٹی ویوں پہ بہت سارے لوگ یہ کفار کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ قرآن نے منافقین کی نشانی بیان کی ہے کہ ان کی طرفداری اور جھکاؤ دلی جو ہوگا وہ کفار کی طرف ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس شک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جو ہے کفار نے نشانی جو بتائی ہے نفاق کی، وہ نشانی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی طور پر نفرت کرنے والا جو ہے وہ منافق کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، یا قرآن و حدیث اللہ کے رسول اور اس کے قانون اور اس کی معاشرت یا کسی بھی سطح پہ اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس کا دل اندر سے خوش ہوتا ہے۔ اب اگر کسی انسان کا کسی بھی سطح پر اسلام کے کسی عمل کے مٹنے سے دل خوش ہوتا ہے تو یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اسلام کے کسی عمل سے کہ مٹنے پر دکھ ہوتا ہے تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ جو نشانیاں ہیں خاص طور پر اعتقادی نفاق کی، کہ کفار کی ترجمانی کرنا اور ان کی طرفداری کرنا، اور اسی طریقے سے اسلام کے کسی بھی عمل کے مٹنے سے جو ہے خوش ہونا، یہ دونوں نفاق اعتقادی کی نشانیاں۔ تیسرے نمبر پر جو ہے نا وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو آدھی کو جھٹلانا اور آدھی کو عمل کرنا، یعنی آدھی پر عمل کرنا جو اپنے پسند کی ہو، جو پسند کی نہ ہو اس کو جو ہے عمل نہ کرنا بلکہ جھٹلانا۔ تو یہ نفاق اعتقادی کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد ہے نفاق عملی۔ اس کی بھی احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان کی ہیں کہ نفاق اعتقادی کیا ہوتا ہے۔ نفاق اعتقادی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 3 نشانیاں حدیث کے اندر بیان کی ہیں۔ پہلی نشانی اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمائی ہے کہ منافق آدمی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ آدمی جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ اپنی باتوں میں جھوٹ کا استعمال کرتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے، عملی طور پر جو نفاق میں شامل ہوتا ہے۔ تو اب اس معاشرے میں جھوٹ بولنا کوئی برائی نہیں رہا، اور بڑے آرام سے جو ہے جھوٹ کی ترغیب بھی دی جاتی ہے بعض مرتبہ کہ بھئی بول دو کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہت سارے معاملات میں مسلمان اس میں غفلت کرتے ہیں۔ تو یہ منافق کی نشانی ہے کہ جھوٹ اکثر وہ بولتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نشانی بیان کی کہ اس کے پاس جب امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ امانت خواہ کسی بھی لحاظ سے ہو، امانت کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت شریعت نے بیان کی ہے کہ بھئی کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز دے کہ اس کو سنبھالو، میں آپ سے وصول کر لوں گا، بعد میں سفر پر جا رہا ہوں واپس آ کے آپ سے لے لوں گا، تو وہ اس آدمی کو جو ہے نا چیز لے کے جو ہے وہ اس کے اوپر وہ قبضہ کر دے اور اس کے بعد اس کو وہ چیز واپس نہ کرے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے نفاق کی تیسری نشانی، وہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آدمی جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یعنی جب بھی وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ تو یہ 3 عملی نفاق کی نشانیاں ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج ہمارے اس معاشرے میں نفاق کی علامات پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ نفاق جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں قرآن اور احادیث سے اتنی وعیدیں نازل ہوئی ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ اتنی خطرناک وعیدیں کفر کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے بیان نہیں کی۔ دیکھیں نا، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں فی الدرک الاسفل من النار، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، یہ مرض بڑھتا چلا جائے گا، یعنی نفاق ان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ چند علامات ہیں کہ نفاق کی وجہ سے کہ آدمی کے اندر نفاق پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ان علامات سے بچنے کی کوشش کرنا، اگر آدمی میں پائی جاتی ہیں تو ان کو ختم کرنا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک نشانی بھی پائی جاتی ہے نا اس کے اندر، تو اس کے اندر اس درجے کا نفاق موجود ہے۔ اگر وہ ختم ہو جائے گی تو اس کے نفاق اس کے دل سے ختم ہو جائے گا۔ آج کل معاشرے کے اندر دینی علوم کی کمی ہے، دینی جو ہے نا اصلاحات سے جو ہے زیادہ معلومات نہیں ہے دینی اصلاحات کے بارے میں، تو اس لیے آپ کے سامنے ہم نے نفاق کے بارے میں وضاحت رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نفاق کی تمام اعتقادی اور عملی صورتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔